قرآن اترا ہے رمضان کے مہینے، پھر رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں قرآن اترا ہے، وہ رات بھی تمام راتوں میں سب سے افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے نبی، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرو، تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ ایک رات جس رات میں قرآن اترا ہے، اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات اللہ تعالیٰ کے یہاں 84 سال سے بہتر ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ ہم نے قرآن کو بڑی آسانی سے حاصل کر لیا ہے، اس قرآن کی قدر ہم کو نہیں معلوم میرے بھائی۔ یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس قرآن کی قدر کرو، اس قرآن کی ویلو کو سمجھو، اس قرآن کی قیمت کو سمجھو۔ مان لیجئے ہائی اسکول اور انٹر کی پریچھا دینے والوں کو ہمارے یو پی میں یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، انٹر اور بی اے کرنے والوں کو یوگی جی ٹیبلٹ دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے۔ اس ٹیبلٹ کو، اس لیپ ٹاپ کو ایک اسٹیٹ کا مکھیہ منتری دے رہا ہے تو اس کی بڑی ویلو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے موبائل پر میسج آ جائے، دیش کے پرائم منسٹر کا میسج آ جائے، اسٹیٹ کے چیف منسٹر کا میسج آ جائے، اور اس میں آپ کا نام لکھا ہو اور آپ کو مخاطب کیا گیا ہو، آپ تو باغ ہو جائیں گے، اتنی بڑی ہستی کا میرے پاس میسج آیا۔ او لوگوں، یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا لاسٹ میسج ہے، یہ انتم سندیش ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ او لوگو، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا ہے، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے گائیڈنس کا کام کرتا ہے، مارگ درشن کا کام کرتا ہے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب، لاؤ دنیا کی کوئی اور کتاب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پڑوسی ملک کے دورے پر ہیں، ایک کرسچن نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے بائبل کی فلاں آیت پڑھی ہے، آپ نے غلط طریقے سے کوٹ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر میں نے غلط کوٹ کیا ہے، آپ پروف لا کے دے دو، میں مان لوں گا۔ اپنی دوسری تقریر میں ڈاکٹر ذاکر نائک بولتے ہیں کہ بائبل کے انڈیا کے اندر کئی ہزار نسخے، اور ان ہزاروں نسخوں میں بہت ڈیفرنس ہے، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے، بہت انتر ہے، بائبل کے الگ الگ ایڈیشن میں بہت انتر ہے۔ دوسری طرف آ جاؤ قرآن کے اندر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیے گئے، اور جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس قرآن کی کاپی کے اوپر، اس قرآن کے نسخے کے اوپر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے بھی پڑے تھے۔ اور معلوم ہے وہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ اے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی جس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو نکال سکو اس کو، ایک دم کوئی مروت نہیں، نکال دو اس کو، اور ایک دم خاموشی کے ساتھ تقریر سننے دیجیے، ڈونٹ ڈسٹرب، بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو قرآن کریم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
اور قرآن کے جس نسخے پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے پڑے تھے وہ آج بھی تاشقند کے میوزیم میں وہ قرآن موجود ہے. اور آپ کو جان کر کے آشچर्य ہوگا, حیرت ہوگی کہ اس قرآن میں اور آج ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے there is no difference, کوئی انتر نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. یہ قرآن کا اعجاز. اتنا ہی نہیں, عثمان غنی جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا, اللہ ان سے انتقام لے لے گا, ان سے بدلہ لے لے گا. اللہ سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن کی یہی آیت وہ پڑھ رہے ہیں, اسی حالت میں ان کو ذبح کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. عثمان غنی قرآن سے بہت محبت کیا کرتے تھے, بہت محبت کیا کرتے تھے. اسی لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہوا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہوا. اور عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ. او لوگو, اگر تمہارا دل پاک اور صاف ہوتا تو قرآن کو سن کر کے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا, کبھی تمہارا دل آسودہ نہ ہوتا, کبھی تمہارے دل کو سیری حاصل نہ ہوتی کہ میں نے بہت قرآن پڑھ لیا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ آخری بار تم نے قرآن کب پڑھا ہے؟ ہر شخص اپنے اوپر غور کرے, اس نے آخری بار بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ قرآن کب پڑھا تھا, ذرا بتا دینا مجھے. اب اگر میں یہ پوچھوں کہ آخری بار تم نے واٹس ایپ کب دیکھا تھا, کہو گے 10 منٹ پہلے. میں پوچھوں آخری بار تم نے فیس بک پر ریلز کب دیکھی تھی؟ مولانا صاحب ابھی تقریر سننے کے پہلے تو دیکھی تھی. تم نے لاسٹ ٹائم یوٹیوب کے شارٹس کب دیکھے تھے؟ ابھی تو تقریر میں آنے کے, جلسے میں آنے کے پہلے ہم نے دیکھا تھا. یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہے, انسٹاگرام کے لیے ٹائم ہے, سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہو لوگو, یہ دل مردہ ہو چکے ہیں, یہ دل کٹھور ہو چکے ہیں, یہ دل سخت ہو چکے ہیں. ہمارے دلوں کو قرآن اب اچھا نہیں لگتا, ہمارے دلوں کو قرآن, ہمارے دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے. ارے ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو گوشت پوست کا بنا ہوا ملائم سا دل ہوتا ہے. کبھی بکرا کھسی ذبح کرتے ہیں آپ, یا بڑا جانور آپ ذبح کرتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے دل کتنا بڑا ہوتا ہے, دل کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ہمارا دل تو گوشت پوست کا معمولی بنا ہوا دل ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے, سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. او لوگو, اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا, پہاڑ بھی قرآن کو سہن نہ کر پاتا. یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے, اتنی پاورفل کتاب ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. او لوگو, تمہارا پروردگار مثالیں بیان کر رہا ہے, تم غور کیوں نہیں کرتے؟ عمر ابن خطاب کو دیکھو, اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں, ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے, اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں عمر بن خطاب. ایک دن خانے کعبہ کے پاس سے گزر رہے ہیں, اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. عمر فاروق کے کانوں میں قرآن کی آیت پہنچتی ہے. عمر فاروق کے دل میں خیال آتا ہے, اتنی اچھی کتاب ہے, اتنا اچھا کلام ہے, یہ ضرور کسی شاعر کی شاعری ہے, یہ ضرور کوئی پوئٹری ہے, کوئی کویتا ہے, کوئی شاعری ہے. شاعری پسند ہے نا آپ کو؟ ہمارے مئو سے اسید نام کا یہ بچہ آیا ہے. کیوں آیا ہے بھائی؟ آپ کو نعتیں سنا رہا ہے, حمد سنا رہا ہے, کلام سنا رہا ہے. شاعری پسند ہے آپ کو؟
पिछले साल एक प्रोग्राम में मैं आया था, कहीं पर अदनान प्रतापगढ़ी को मैंने देखा, उनको बुलाया गया, छोटा सा बच्चा है उसको बुलाया जा रहा है, सुफियान को बुलाया जा रहा है। शायरी पसंद होती है इंसान को, शायरी में एक अट्रैक्शन होता है। उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर कलीलम मा तुमिनून। ओ लोगों, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की कुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिक़ौलि काहिन कलीलम मा तज़क्करून। ओ लोगों, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले, रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने पूछा, उमर कहां जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल ही दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनोई इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूं। वहां से रास्ता बदल दिया, हजरत उमर कहां पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर पहुंचे। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को खोला गया। हजरत उमर ने कहा, मुझे पता लगा है तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है, मेरी बहन, इतना गलत काम तुमने कैसे कर दिया? इतना कहने के बाद अपनी बहन को मारने लगे। बहनोई बचाने के लिए आए, बहनोई को भी मारने लगे। हजरत खब्बाब तो एक कोने में छुपे हुए थे, बहनोई भी लहूलुहान, बहन भी लहूलुहान। बहन ने कहा कि ऐ उमर, कान खोल करके सुन ले, जितना मारना है मार ले, जितना सितम करना है सितम कर ले। ऐ उमर, अब इस्लाम हमारे दिल के अंदर दाखिल हो चुका है, अब तो इस्लाम को हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। हजरत उमर सोचने पर मजबूर हो गए कि वो बहन जो कल तक अपने भाई की आंखों से आंखें मिला करके भी बातें नहीं करती थी, आज कितने धड़ल्ले से मेरी बातों का जवाब दे रही है। इतनी हिम्मत मेरी बहन के अंदर कहां से पैदा हो गई? कहा अच्छा बहना, ये बता, वो जो तू कलाम पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ होकर के आए, कुरान उनके सामने रख दिया गया और कुरान की सूरह ताहा की आयतें उन्होंने पढ़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। हजरत उमर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उनके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की तरफ माइल होता चला जा रहा है।
جب تلاوت ختم کر چکے کہا کہ اے میری بہنا یہ اللہ کا کلام ہے، میں بھی اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید ان کے بہنوئی تھے، ان کو لے کر کے دار ارقم میں پہنچے جہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے چھپے رہتے تھے اور اسلام کی وہیں پر تبلیغ کرتے تھے۔ دار ارقم میں پہنچ کر کے حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اندر صحابہ کرام ڈر گئے کہ ارے عمر آئے، پتہ نہیں کیا ارادہ لے کے آئے۔ حضرت حمزہ بھی اسلام لا چکے تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اچھے مقصد کے تحت آیا ہے تو اچھی بات ہے، برے مقصد کے تحت آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دوں گا، آنے دو۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آتے ہیں اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی میں کوئی دشمنی کرنے نہیں آیا، میں کوئی مرڈر کرنے نہیں آیا، میں کوئی ہتیا کرنے نہیں آیا، میں اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہوں اور میں آپ کے رسول ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو دو لوگوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے عمر بن ہشام کو جس کو ابو جہل کہتے ہیں اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے، چاہے تو عمر بن خطاب کو دے دے۔ اللہ کو عمر بن خطاب پسند تھے، ابو جہل پسند نہیں تھا، ابو جہل کو ایمان کی دولت نہیں ملی، حضرت عمر کو مل گئی۔ اللہ کے نبی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں نے مل کر کے نعرہ تکبیر لگایا، اتنے زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ پوری مکان کی چھت پہنچ گئی۔ بیمار میں تکلیف ہے، 1000 روپے دان کیے ہیں، دعا کر دیجیے۔ کیا نام ہے؟ عطا الرحمان۔ کوئی محمد عطا الرحمان بھائی ہیں، بہت بیمار ہیں، تکلیف میں، انہوں نے مدرسے کو 1000 کا تعاون پیش کیا ہے۔ اللہ ان کا یہ چندہ قبول کرے، ان کی بیماری سے ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈال رہا ہے؟ نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ آؤ میں جواب دیتا ہوں، قرآن کا پہلا پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیو تم نے اتنے گناہ کیے، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے، پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گئے ہمارے۔ اس دل پر اب قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اس قرآن کو سن کر کے ڈاکو لوگ ایمان لے آتے تھے۔ فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو جس کا کام لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کر کے چھاپا مارنا اور ڈاکہ ڈالنا ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، رات کا ٹائم ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا ہے، چوری کرنے گیا ہے، مال ہڑپنے گیا ہے، اور رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا جب ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں؟ جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض نے، فوراً اس کے دل پر اثر ہوا۔ ڈاکو ہے، چور ہے، ڈاکہ ڈال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے، قرآن کی آیت سنی، ڈائریکٹ دل پر اثر ہوا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ، ٹائم آ چکا ہے، ٹائم آ چکا ہے اللہ،
मैं तौबा करता हूं तेरी बारगाह में, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद डाका नहीं डालूंगा। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। फुज़ैल इब्न अयाद ने इतनी सच्ची तौबा की, कल तक जो डाका डाला करता था, जो चोरी किया करता था, जो दूसरों की बहू बेटियों को गलत नजर से देखा करता था, आज अल्लाह का इतना नेक बंदा हो गया कि दिन रात 24 घंटे वो खाने काबा के पास रहने लगा, अल्लाह के घर में रहने लगा। इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद बन गया, इतना बड़ा इबादत गुजार बन गया। कुरान तो वही है मेरे भाई, दिल बदल गए हमारे, नीयतें बदल गई हमारी। कुरान के अंदर जो असर 1400 साल पहले था वो असर आज भी है। शर्त यह है कि हम अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट करें और कुरान को पढ़ने की कोशिश करें। सहाबे किराम ने इस कुरान को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। एक सहाबी है जिनका नाम उमर बिन सलमा है। बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं ऐसे जगह रहता था, ऐसी लोकेशन पे रहता था कि जब अरब में कोई काफिला आता था, मक्के में कोई काफिला आता था तो हमारे गांव के पास से, हमारे टाउन के पास से गुजरता था। रास्ते में मिड रास्ते में हमारा गांव पड़ता था, कस्बा पड़ता था। हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं हमें मालूम हुआ कि मक्के में एक रसूल आए। हमने उस रसूल के बारे में लोगों से डिटेल पूछी, लोगों ने डिटेल बताई। मैंने पूछा वो नबी क्या पढ़ के सुनाते हैं, तो लोगों ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई। उमर बिन सलमा की उम्र मात्र 6 साल है, 6 या 7 साल, 6 या 7 साल का बच्चा है। उसने उस काफिले के लोगों से कुरान की आयतों को सुन सुन करके याद कर लिया। अच्छा, ये भी अल्लाह की बड़ी अजीब कुदरत है। दुनिया की कोई और किताब 5-6 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता है। आपके बिहार के शेरशाबादी इलाके का रहने वाला बच्चा है, उसकी लैंग्वेज बंगला है, उसकी जबान हिंदी उर्दू है, वो तो जानता भी नहीं अरबी जबान। वो मदरसे में आता है, मौलवी साहब उसे नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज कराते हैं। कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में कुरान याद कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त का बच्चा है मुंबई में, उसने 6 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। ये कुरान की बरकत है मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। 6 साल का बच्चा भी कुरान को याद कर लेता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, है कोई कुरान को याद करने वाला? मैं तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं, अपनी बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं। इसको तकब्बुर के तौर पे या बड़ाई के तौर पे मत लीजिएगा, तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूं। लॉकडाउन लगा था, रमजान का महीना आया, मेरी वालदा अल्लाह मगफरत फरमाए, उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान था। मस्जिदें बंद थी, ताला लगा था मस्जिद में। रमजान के अंदर तरावी की नमाज घर में पढ़ने का मामला आया। मेरे घर में कोई हाफिज नहीं था, मुझे सूरह बकरा याद थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा थोड़ा याद करके पढ़ूंगा, तरावी घर में मैं पढ़ाऊंगा। आम दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तरावी पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे मेरी माँ पढ़ेगी, मेरे बाप पढ़ेंगे, मेरे भाई लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूं। लेकिन ये लॉकडाउन का को आप कह सकते हैं कि ये करिश्मा था उसका। अल्लाह ताला को यह भी लिखना था मेरे मुकद्दर में कि मेरी वालदा का आखिरी रमजान है, उनकी जिंदगी का लास्ट रमजान है। उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ था और तरावी की नमाज वो मेरे पीछे पढ़ रही है। पहले दिन मैंने आधा पारा पढ़ाया, दूसरे दिन फिर आधा पारा पढ़ाया, तीसरे दिन फिर आधा पारा, चौथे दिन फिर आधा पारा, 5वें दिन सूरह बकरा खत्म हो गई। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। मैं बैठ करके आधा पारा मैंने और याद किया, रात में तरावी में पढ़ दिया मैंने।
اگلے دن پھر آدھا پارا یاد کر کے میں نے تراویح میں پڑھایا. اس طریقے سے تقریباً 10:30 11 پارے رمضان کی برکت سے میں نے یاد کر لیے. لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے پیارے بھائیوں آدھا پارا روز بیٹھ کر کے یاد کرتا تھا اور رات میں تراویح پڑھا دیتا تھا. یہ کوئی بڑائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کا کمال ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. او لوگوں, ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے, کیا ہے کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں میں 6 سال کا بچہ تھا اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر سن کر کے میں نے یاد کر لیا. اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا اور میرے قبیلے کے لوگ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اسلام قبول کر لیا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ تم اپنے گاؤں میں جا کر کے مسجد بناؤ اور نماز قائم کرو, اور جو تم میں قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے اور قرآن سب سے زیادہ یاد جس کو ہے وہی تم کو نماز پڑھائے گا. جب میرے گاؤں کے لوگ آئے تو سب سے زیادہ قرآن مجھ کو یاد تھا, اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بخاری میں جب لائے ہیں تو چیپٹر کیا قائم کیا ہے, باب امامت الصبی, کہ اگر بچہ بھی قرآن کا حافظ ہے, قرآن اچھا پڑھ رہا ہے اور بچہ سمجھدار ہے, صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, تو بچے کو بھی امام بنا سکتے ہیں. بچے کو امام بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. حضرت عمر بن سلمہ کہتے کہ میرے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ قرآن تو اس کو یاد ہے, کہ چل بھائی تو نماز پڑھائے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں بہت غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا, ایک ہی چادر تھی میرے پاس, ایک ہی چادر تھی, وہی لنگی بھی تھی اور وہی میرا کرتا بھی تھی, ایک ہی چادر میں پہنا کرتا تھا, ایک ہی چادر پہن کر کے میں نماز پڑھاتا تھا. میرے پیچھے مردوں کی سب لگتی تھی اور مردوں کے پیچھے عورتوں کی سب لگتی تھی. جب میں سجدے میں جاتا تھا تو کبھی کبھی پیچھے سے میری شرمگاہ دکھنے لگتی تھی, پیچھے سے میرا پاخانے کا راستہ دکھنے لگتا تھا. عورتوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ارے کم سے کم اپنے امام کا کو کپڑا تو ڈھنگ کا دے دو, ان کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ جاتی ہے. تب لوگوں نے مجھے خرید کر کے ایک دوسری چادر دی اور مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ایک چادر کے پانے کے بعد ہوئی تھی. یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کی تھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی قرآن کی ضرورت کیا ہے, ہمارے پاس اتنی نالج ہے, اتنی عقل ہے, ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. دیکھو, نالج ہم حاصل کرتے ہیں 3 چیزوں سے. پہلی چیز, اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں. ہم کوئی چیز دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں. جیسے میری آنکھیں دیکھ رہی, سامنے ٹیوب لائٹ لگی ہے, وائٹ روشنی ہے, ہماری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے. یہ جھالر جو لگی ہے ریڈ کلر کی ہے, وائٹ کلر کی ہے, ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں. کان سے سن کر کے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں. میوزک بج رہا ہے, تقریر بج رہی ہے, قرآن کی تلاوت بج رہی ہے, خسر پسر ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کان سے سن کر کے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم سونگھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں, خوشبو ہے کہ بدبو ہے, مہک آ رہی ہے, اچھی مہک ہے, بری مہک ہے, سونگھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے ٹچ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ موبائل ہے, یہ سخت ہے کہ سافٹ ہے, یہ برف ہے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے, ہم چھو کر کے بتا دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں, کھٹی ہے کہ میٹھی ہے, کڑوی ہے کہ اچھی ہے, ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں. ہم دیکھ کر کے, سن کر کے, چکھ کر کے, ٹچ کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز کیسی ہے. مگر کبھی کبھی ہمارے یہ 5 جو سینس ہیں یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے, ٹرین کی کھڑکی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے, آپ کی آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرین کے باہر جتنے پیڑ پودے ہیں, جتنے گھر اور مکانات ہیں, سب چل رہے ہیں, سب موو کر رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں.
आंखों को लग रहा है ऐसा, मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या ट्रेन चल रही है, कोई पेड़ नहीं चल रहा है, कोई मकान नहीं चल रहा है, मगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि मकान चल रहा है, पेड़ चल रहा है। तो आंखें धोखा खा गई। आपको बुखार है, फीवर हो गया आपको, मैं आपके पास मीठी चाय लेके आया, आपने पिया, कहा अरे यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने बड़ी फीकी चाय पिला। चाय तो मीठी है मगर आपकी जबान धोखा खा गई। क्यों? आपको फीवर है, बुखार है। पता ये चला कि ये 5 सेंस जो हमारी बॉडी में है ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं, और जब ये धोखा खाते हैं तो कौन सी चीज हमें बताती है कि सही क्या है गलत क्या है? हमारी अक्ल बताता, हमारा ब्रेन बताता, हमारा माइंड बताता है। मगर माइंड भी कभी कभी धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर आप शादी करते हैं, आपकी मां आपके लिए रिश्ता देखने जाती है, अक्ल कहती है कि अरे रिश्ता देखने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बहन मौजूद है ना, इसकी बहन इसी घर में रहती है, इस घर के सारे तौर तरीके जानती है, बहन से शादी क्यों नहीं करा देते? अक्ल कहती है जब शादी करना है तो बाहर क्यों रिश्ता देख रहे हो, घर के अंदर क्यों नहीं कर लेते? मगर यहां अक्ल की नहीं चलेगी, यहां चलेगी अल्लाह की वही क्या कहती है, अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बहन और बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो पता ये चला कि जहां 5 सेंस काम करना बंद कर दे वहां अकल काम करती है, और जहां अकल काम करना बंद कर दे वहां अल्लाह की वही काम करती है, अल्लाह की शरीयत काम करती है। और अल्लाह की शरीयत 2 चीजों का नाम है, एक का नाम कुरान है और एक का नाम सुन्नत है। इन्हीं दोनों चीजों का नाम शरीयत है, इन्हीं दोनों चीजों का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअन, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, लन तदिल्लु बादहुमा, इन 2 चीजों को जब तक तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है, कुरान और हदीस। इन्हीं दोनों चीजों पर जब तक पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान मेरे प्यारे साथियों अल्लाह की आखिरी किताब है, और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद ली है। तौरात की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, ज़बूर की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, इंजील की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई। मगर जब कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया तो ऐलान कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ लोगों, इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे हैं, सारे नुस्खे अगर जला भी दिए जाएं, खत्म भी कर दिए जाएं, नष्ट भी कर दिए जाएं, 5 साल का बच्चा आएगा और कहेगा आओ मुझसे सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान पढ़ के सुना देगा। ये अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का सिस्टम रखा है, अल्लाह ने कुरान की सुरक्षा का सिस्टम रखा है। और ये भी याद रखो मेरे भाइयों, कुरान शिफा भी है। हमने ये समझा कुरान हमारे बुखार और जुकाम की दवा है। बच्चे को नजर लग गई, कुरान पढ़ के दम कर दिया, कोई बीमार हो गया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। हमने कुरान को जिस्म की बीमारियों के लिए शिफा बना के रखा है। यकीनन कुरान फिजिकल बीमारियों के लिए भी शिफा है, मगर उससे बढ़ करके कुरान रूह की बीमारी के लिए शिफा है, कुरान स्पिरिचुअल बीमारी के लिए शिफा है। रूह के अंदर जो बुराइयां हैं, रूह के अंदर जो बीमारियां हैं, जैसे आपके रूह के अंदर एक बीमारी होती है जिसको लालच की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हसद की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है माल की मोहब्बत, एक बीमारी होती है दुनिया की मोहब्बत। कुरान इन तमाम बीमारियों से आपके दिल को शिफा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ओ लोगों, ये कुरान तो बहुत बड़ी नसीहत है और कुरान तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। बरकत वाली किताब है ये कुरान। दुनिया की कोई और किताब पढ़ोगे
آپ کو ثواب نہیں ملے گا. قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی. والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں 10 نیکی کے برابر ہے. تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم الف لام میم پڑھو گے تو تم کو ایک نہیں 30 نیکی ملے گی، کیونکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے. سوال پیدا ہوا ہے اللہ، میں شیرشاہ بادی ہوں، میں بنگلہ بھاشی ہوں، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی ہے، میں قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو فلوئنٹلی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں رفتار کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں. اے اللہ میری زبان لڑکھڑاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم، تو کیا مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن وہو یتاتو، جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے اس کی زبان سے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی لینگویج الگ ہے، اس کی بھاشا الگ ہے، وہ قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا. اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ دوسری بھاشا جانتے ہیں اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا حرم کے ایک امام گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا نام قاری ایوب تھا. قاری ایوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ برما کے رہنے والے تھے، میانمار کے رہنے والے تھے، برما کے رہنے والے تھے. قاری ایوب حرم کے امام بنے تھے، مکے کے امام بنے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. جاؤ ذرا یوٹیوب پر سرچ کر لینا. قاری ایوب کی تلاوت اتنی بہترین ہوتی تھی، اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو روح پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا. وہ برما کے رہنے والے تھے، ان کی بھاشا عربی نہیں تھی، مگر انہوں نے محنت کیا، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، حرم کے امام بن گئے، مکے کے امام بن گئے. اس لیے آپ کی بھاشا اگر الگ ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور آگے بڑھیے، جو بچہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کل اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کا صحیح طریقے سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا. اے قرآن پڑھنے والے، جس طریقے سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، تو کھینچ کھینچ کر کے قرآن کو پڑھتا تھا، تو جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جا. او لوگو، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، قرآن پڑھ کر کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں. اللہ ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، مگر ہم جنت کی سیڑھی میں چڑھنے کو تیار نہیں ہے. ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر 2-2 گھنٹے بیٹھ کر کے پالیٹکس پر اور نتیش کمار اور تیجسوی اور مودی اور یوگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم ٹائم پاس کرتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کے دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کسی اچھے قاری کی آواز میں ذرا قرآن کو سنو، میوزک بھول جاؤ گے. میوزک تو آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے. میوزک کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ زنا کا دروازہ کھول دیتا ہے. میوزک جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، آپ کی اچھاؤں کو جاگرت کرتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہیں اس کو وہ بھڑکاتا ہے. لیکن قرآن آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے. ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ.
اچھا میں اسٹیج پر آتا ہوں نا تو کچھ بچے جو ہے وہ سیلفی لینے چلے آتے ہیں، مولانا صاحب ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں، تو مجھے ایک بات یاد آئی، اب سیلفی بھی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ آج کل فلٹر چلتا ہے نا، فلٹر اسنیپ چیٹ کا بڑا فلٹر چلتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لگا لیتے ہیں۔ ایک لڑکا میرے ساتھ سیلفی لے رہا تھا، کوئی فلٹر اس نے یوز کیا، ایسا لگ رہا تھا ہونٹوں پہ لپسٹک لی، میں نے کہا بھائی پہلے ہٹا اس کو، تو عجیب و غریب شکل آنے لگتی ہے۔ ایک صاحب نے میرا فوٹو مجھے کو بھیجا، بڑی بڑی داڑھی رکھی تھی، کہا مولانا آپ کے اوپر بڑی بڑی داڑھی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے کہا میرا یہ فوٹو آپ کو کہاں سے ملا؟ بولے میں نے ایڈٹ کیا ہے، فلٹر کیا ہے۔ تو فلٹر کر کے آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فوٹو کو فلٹر مت کرو، اپنے آپ کو فلٹر کرو۔ انسان دبلا ہوتا ہے، جم جاتا ہے کہ میری باڈی صحیح ہو جائے، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے تو آپ دبلے پتلے بھی ہیں تب بھی اللہ کے پیارے ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈر بنے تبھی اللہ کے پیارے بنیں گے۔ ہاں، گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو دبلا مت کرنا۔ یہ جتنے گٹکھا کھانے والے لڑکے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی، ایک مکہ مارا مر گیا وہ آدمی۔ اور آج کل ہمارا نوجوان گٹکھا کھا کھا کر کے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو مکہ مارے گا تو خود ہی گر جائے گا۔ تو گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب گٹکا حرام نہیں ہے، تمباکو حرام نہیں ہے، بیڑی حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں ہے؟ کہتے مکروہ ہے۔ تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ اور گٹکھا کو جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ گٹکھا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، خینی، یہ تمام چیزیں آپ کے شریر کو برباد کر رہی ہیں، اور جو چیزیں آپ کے شریر کو برباد کرے وہ حرام ہے، وہ مکروہ نہیں ہے۔ معاف کیجیے، مکروہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک سوال ابھی میرے پاس، میری جیب میں پرچی رکھی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مولوی صاحب ذرا اس مسئلے کو بیان کر دیجئے گا کہ ایک آدمی جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے سال کی سال نماز پڑھاتا ہے اور مسئلہ بیان کرتا ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ دیکھو، نماز ہو جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے، اور نماز اسی حالت میں پڑھنی چاہیے الگ مسئلہ ہے۔ نماز آپ جب پڑھیں تو بہترین لباس میں پڑھیں، جو لباس آپ عزت دار کا جو لباس ہے، جو آپ کہیں جاتے ہیں جو لباس پہن کے جاتے ہیں وہ لباس آپ پہن کر کے نماز پڑھیں۔ کسی کی شادی میں جانا ہو، آپ جنگیہ پہن کے اور گمچھا رکھ کر کے جائیں گے کیا؟ نہیں جائیں گے آپ۔ پردھان جی اپنے گھر پہ آپ کو بلائیں گے، آپ بہترین سفید کرتا پائجامہ پہن کر، خوشبو لگا کر، تیل لگا کر کے سج سنور کے جائیں گے کب آپ جنگیہ پہن کر اور گمچھا رکھ کر کے؟ نماز پڑھنے جا رہے ہو، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو اور گمچھا رکھ کر کے اور جنگیہ پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جو مستحب کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر مسجد میں آپ جاتے ہیں، مستحب یہ ہے کہ پہلے داہنا پیر اندر ڈالیں اور پھر بایاں پیر اندر ڈالیں، اور مکروہ یہ ہے کہ آپ پہلے بایاں ڈالیں اور بعد میں دایاں ڈالیں، یہ مکروہ ہے۔ جو چیز حرام ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ مکروہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلے پتلے تھے۔ ایک بار وہ پیڑ پہ چڑھ کر کے مسواک توڑ رہے تھے، اتنے دبلے پتلے تھے کہ ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی تھی، اور صحابہ کرام دیکھ کر کے ہنس رہے تھے کہ دیکھو عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی ذرا دیکھیے عبداللہ کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ کی ٹانگوں کو پتلا سمجھ کر کے مذاق اڑا رہے ہو۔ لہما اسقلان علی المیزان من احد، اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگ قیامت کے دن ترازو کے اوپر احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ہوگی۔ اللہ کے آپ کا کیریکٹر تولا جائے گا، آپ کا ایمان تولا جائے گا، آپ کا عمل تولا جائے گا۔ اگر آپ فزیکلی کمزور بھی ہیں میرے بھائیوں، اللہ کیا اس کی ویلیو نہیں۔ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے مگر آواز بہت اچھی تھی، قرآن پڑھتے تھے اتنا
اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو, بالکل فریش فریش سننا ہو, تو عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ اقرا علی القرآن, مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں, یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے, آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں. آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں آج دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا. قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا. سورہ نساء پڑھنے لگا. اللہ کے نبی غور سے سن رہے ہیں, میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں. قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم تمام لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. ہر امت میں اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے, اور آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب اس آیت پر میں پہنچا ہوں, حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو, روک دو تلاوت, روک دو. کہتے میں نے نظریں ڈال کر کے دیکھا, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اللہ کے نبی رو رہے ہیں, اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ کے کندھے پر قیامت کے دن جو ذمہ داری ڈالی جائے گی, اس ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے, ہمیں اور آپ کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں. جوان بیٹی رات کو 2-2 بجے تک آن لائن ہے, چیٹنگ کر رہی ہے. ماں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, باپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. نہ ماں کو اپنی ذمہ داری یاد ہے, نہ باپ کو اپنی ذمہ داری یاد ہے. جوان لڑکی بے پردہ گھر سے بند کر کے, سور کر کے, میک اپ کر کے, اپنے جسم کی نمائش کر کے نکلتی ہے, اور ماں 70 سال کی ماں بیچاری چادر اوڑھ کر کے, نقاب اوڑھ کے نکلتی ہے, اور 20 سال کی چھوکری کھلے عام گھوم رہی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, اگر اللہ نے آپ کو بیٹی کی ماں بنایا ہے, اگر آپ کو بیٹی کا باپ بنایا ہے, اگر آپ بیٹی والے ہیں, اگر آپ صاحب اولاد ہیں, تو یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے. اللہ کے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, آپ رونے لگے. آپ نے کہا عبداللہ بس کر, اب میرے اندر طاقت نہیں اور سننا. صحابہ کرام تو قرآن سنتے تھے رونے لگتے تھے, قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے. حضرت عائشہ کو دیکھو, حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہیں. یہ چاشت کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے جانتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ اس سامنے کی پبلک میں کوئی جانتا ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے چاشت کی نماز کس کو بولتے ہیں؟ کب پڑھتے ہیں چاشت کی نماز؟ بولو بھائی, نہیں جانتے. سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی مغرب کے ٹائم ہے. کب پڑھتے بھائی؟ اچھا چلیے ماشاءاللہ, کچھ لوگ تو جانتے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنے جلسے ہو رہے ہیں سیمانچل میں, عبد الغفار صاحب تو بیچارے ٹائم کم دیتے ہیں, جو دوسرے مقررین ہیں بہت سارے مقررین ایک ایک مہینہ کنٹینیو آپ یہاں پروگرام کرتے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو برائی کا لیول ہے, جو لا علمی کا لیول ہے, وہ برابر بڑھ ہی رہا ہے. بے نمازی برابر بے نمازی ہو رہے ہیں, نشہ کرنے والے برابر نشہ کر رہے ہیں, بے پردگی کرنے والی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں. اب تو حالات یہ ہے کہ مسجد کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے, قبرستان کی زمینوں پر ناجائز قبضہ ہو رہا ہے. ہم حکومتوں کو کیا بولیں گے, ہم پرشاسن کو کیا بولیں گے؟ آج اپنی وقف کی ہوئی زمین کو بھی مسلمان خود ہڑپنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں, جلسے کراتے ہو تو کم سے کم اپنے دینی لیول میں, اپنے نالج لیول میں بھی اضافہ کیجئے. حضرت عائشہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی. چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے مسئلہ یاد رکھیے. چاشت کی نماز پڑھنے کا 2 ٹائم ہے. ایک تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد, جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے, اس ٹائم بھی چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا ٹائم تھوڑا اور لیٹ
جب تھوڑی سورج کی تپش اور بڑھ جائے اور وہ ٹائم ایسا آ جائے کہ اونٹ کے بچے اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو ان کا پیر دھوپ سے جلنے لگے، آپ کہہ سکتے ہیں 8 بجے 9 بجے کے قریب کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی چاشت کا ٹائم ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ چاشت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے 2 رکعت نماز تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ کے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ آپ غریب ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے، دان نہیں کر سکتے، 2 رکعت آپ چاشت کی نماز پڑھ لیجئے، آپ کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں، جتنی ہڈیاں ہیں، ہر ہڈی اور ہر جوڑ کی طرف سے اللہ تعالیٰ صدقہ اور دان آپ کا قبول کر لے گا۔ یہ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔ حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی تھی، حضرت عائشہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں، ان کے بھائی کا بیٹا یعنی ان کا بھتیجا وہ ان سے ملنے کے لیے آیا جس کا نام قاسم بن محمد تھا۔ اس نے دیکھا میری پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں، اس نے دیکھا کہ پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں، اور سورہ طور کی یہ آیت حضرت عائشہ کی زبان پر جاری ہے۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے ہم جنتیوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ حضرت عائشہ اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور وہ روتی چلی جا رہی ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ اے اللہ کاش تو عائشہ کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر دے۔ ان کے بھتیجے قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پھوپھی جان سورہ طور کی یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں، میں وہاں سے مارکیٹ چلا گیا، میں وہاں سے بازار چلا گیا، میں نے اپنا سودا سلب لیا اور بہت دیر کے بعد میں واپس آیا، میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہے اور اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ یہ تھی نبی کی بیوی جو قرآن کو پڑھتے ہوئے رو رہی ہیں، قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ میرے بھائی آج تو ہم کٹھور دل کے لوگ ہو گئے، قبرستان میں مردے کو دفنانے جاتے ہیں وہاں پر بھی ہا ہا کر کے ہنستے رہتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر کے ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، پالیٹکس کی باتیں کرتے ہیں، راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی جب قبرستان جایا کرتے تھے، انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے قبر کو دیکھا اور قبر میں اپنے صحابی کی لاش کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی رونے لگے، فبکا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ بھی رونے لگے اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ تھے وہ سب رونے لگے اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہنے لگے لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے۔ بنارس سے ایک مرتبہ میں ایک پروگرام میں جا رہا تھا، تقریباً 150-200 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شاہ گنج، میں وہاں پروگرام میں جا رہا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، کار چلا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل آیا، اچانک ان کی ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، جنگل کے بیچ میں ہیڈ لائٹ نے کام کرنا بند کر دیا، گھپ اندھیرا، جنگل کے بیچ میں کار کھڑی ہے، ہم کار کے اندر ہیں، اے سی چل رہی ہے لیکن لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا تو ہمارے دل اور دماغ میں ڈر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، ہم قبر کے اندر جب جائیں گے، ہمارے ماں باپ ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے بچے ہم کو دفنانے کے بعد، ہمارے رشتہ دار ہم کو دفنانے کے بعد مٹی اپنے ہاتھ سے جھاڑ کر کے چلے جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، اس قبر کی تاریکی میں ہمارے پاس کوئی موبائل کا ٹارچ نہیں ہوگا جس کو ہم جلا سکیں، کوئی اے سی اور کولر نہیں ہوگا جس کی ہوا کھا سکیں، منکر نکیر آئیں
آئیں گے اور 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ اے اللہ کے بندے تو بتا تیرا رب کون ہے، تو بتا تیرا دین کیا ہے، تو بتا تیرے نبی کون ہے۔ اور یہ 3 سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی بکس میں نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب وگیان اور سائنس کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب ہسٹری اور اتہاس کی کتاب میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتاب میں نہیں ملے گا، ہائی اسکول اور انٹر کے سلیبس میں نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب مدرسہ دارالقرآن عزیزیہ کے جو بچے جس کتاب کو پڑھ کے حافظ ہوئے ہیں اس کتاب کے اندر ملے گا۔ میرے بھائی، قرآن جواب دے گا ان تینوں سوال کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے۔ اور جب بندہ صحیح جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھے گا کہ تجھے یہ سوال، ان سوالوں کا جواب تجھے کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، اے اللہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، قرآن پڑھا تھا، اس لیے میں نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کتاب پر آپ محنت کرو۔ اس کتاب کے پڑھنے والے یہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ مدرسوں کو حقیر مت جانو میرے بھائیوں، مدرسوں میں پڑھانے والے ان مولویوں کو حقیر مت جانو۔ کمیٹی کے لوگوں نے مجھ کو پرچی دی ہے کہ مولوی صاحب ذرا چندے کے لیے بول دیجئے، چندہ بہت کم ہوا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اسی آپ کے شیرزابادی سماج میں فضول کاموں کے لیے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ مشاعرہ ہو جائے ابھی لاکھوں روپے خرچ ہو جائے گا، کوئی فضول چیز ہو جائے، کوئی کھیل ہو جائے، کوئی ناچ گانا ہو جائے، لاکھوں روپیہ آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ سال بھر کے مدرسے کا بجٹ آپ کے چندے سے چلتا ہے۔ اور آج اگر جلسے والوں کو اردو بھاشی مقرر سے یہ کہنا پڑے کہ چندہ کم ہوا ہے، آپ تعاون کی اپیل کیجئے، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، انورودھ کر سکتا ہوں، نویدن کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ مدرسے کے بچے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے بچے ہیں، جو ہو سکے دل کھول کے تعاون کرو۔ اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ جانا تو اس ادارے کا بھرپور تعاون کر کے جانا کہ اسی مقصد کے لیے جلسہ ہوا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں میرے نبی کی ایک سنت آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے نبی نے اپنی فیملی کی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کی ضرورت کو پہلے پورا کیا ہے۔ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، ان کو پتا لگا کہ میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ کوئی ایک نوکر مجھ کو مل جائے، کوئی ایک نوکرانی مجھ کو مل جائے، میرے گھر کا کچھ کام آسان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کی ملاقات اللہ کے رسول سے نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی کو پیغام اپنا پہنچا دیا حضرت عائشہ کے ذریعے کہ میرے ابا ہے تو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی اور غلام آئے ہیں، ایک غلام آپ کی بیٹی کو مل جائے یا ایک لونڈی آپ کی بیٹی کو مل جائے تو بیٹی کا کام آسان ہو جائے۔ اللہ کے نبی شام کو اپنے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی غلام کے لیے آئی تھی، نوکر کے لیے آئی تھی۔ بخاری کے الفاظ، اللہ کے نبی شام کو اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر آتے ہیں اور بستر پہ آ کر کے اپنی بیٹی اور داماد کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے میری بچی، مجھے پتا چلا کہ تو غلام لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، تو لونڈی لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، اے میری بچی ابھی تو میرے مدرسے کے جو طلباء ہیں، جو اصحاب صفہ ہیں، جو دین حاصل کرنے کے لیے جو میرے غریب صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، اے میری بچی ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، ان کے جینے کا انتظام نہیں ہے، اے میری بچی ان غلاموں کو بیچ کر کے پہلے میں ان کا انتظام کروں گا، اس کے بعد میں دیکھوں گا میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی سنت کو بھی آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنی بیٹی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، پہلے اپنے مدرسے کے بچوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ حقیر نہ جانو ان مدرسے کے بچوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے, جو قرآن کو سکھاتا ہے, جو قرآن کا ٹیچر ہے, جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے. اس سے بہترین کوئی انسان نہیں ہے. آپ کی نظر میں سائنس پڑھانے والے کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 20,000. آپ کی نظر میں گणت پڑھانے والے ٹیچر کی سیلری کتنی ہونی چاہیے؟ 15,000. اور قرآن پڑھانے والے ٹیچر کی 10,000, 8,000, 6,000. ابھی بنگال میں ہمارا ایک دوست رہتا ہے, ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے. بنگال میں ممتا بنرجی جو ہے وہاں امام کو بھی کچھ سیلری دیتی ہے, بیچارہ اپنے محلے کی مسجد میں امامت بھی کراتا ہے, مدرسے میں بھی پڑھاتا ہے. پرائیویٹ مدرسے کے جو ناظم ہوتے ہیں, جو کمیٹی ہوتی ہے, جو سیکریٹری ہوتی ہے, وہ اپنے آپ کو مودی اور یوگی سے بھی بڑا ڈکٹیٹر سمجھنے لگتے ہیں. اس مدرسے کی کمیٹی کے لوگوں نے کیا کہا کہ مولوی صاحب آپ ہمارے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو 24 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی کرنا پڑے گا. کا کیا مطلب؟ کہا 2 بجے تک آپ کو بچوں کو پڑھانا ہے, پھر شام کو ہاسٹل کی نگرانی بھی آپ کو کرنا ہے, رات بھی یہیں گزارنا ہے. ہم آپ کو 12,000 سیلری دیتے ہیں, آپ سے سارا کام لیں گے. ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی مجھے بخش دو, میں امام بھی ہوں اپنے محلے کی مسجد کا, میں ڈیلی آتا جاتا ہوں, میرا خیال کرو, میں رمضان میں اتنی محنت سے چندہ لاتا ہوں, میرا خیال کرو. کہ نہیں, کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا. ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے مدرسوں کی مینجمنٹ کے اندر, اور ان پرائیویٹ پڑھانے والے غریب اساتذہ اور معلمین پر بڑا ظلم بھی ہوتا ہے. میرے بھائی, اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو, کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ, کسی کو حد سے زیادہ دکھ نہ دو. یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے, ان کا مقام بہت اونچا ہے, ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, ان کو اچھی تنخواہیں دو. اور میں نے ایک بات اور کہی تھی, آپ کے اسی سیمانچل کے علاقے میں پروگرام ہوا تھا, میں نے کہا تھا کہ آج مسجدوں کے امام کی رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے اسحاق بھائی آئے ہیں, کھیڑیا ہاٹ میں ان کا مسجد کے امام ہیں, ان کے کمرے میں جاتا ہوں, چھوٹا سا کمرہ ہے, شادی ہو چکی ہے, فیملی کو لے کے نہیں رہ سکتے. کتنی مسجدیں ہیں جہاں امام کو رہنے کے لیے جو کمرہ ملتا ہے وہ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ امام صاحب بیچارے پورا پیر پھیلا دے تو کمرہ پورا فل ہو جائے. امام صاحب کے بیوی بچے کہاں رہیں گے؟ نہیں صاحب, امام صاحب بیچارے اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کے بیوی بچے آرام سے اپنے گھر میں رہیں گے. آپ پسند کریں گے کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں, آپ زندہ ہیں اور آپ کی بیوی بیوہ ہو جائیں؟ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج بہت سارے مدرسوں سے جو کانڈ ہوتے ہیں, جو واقعات ہوتے ہیں بدفعلی کے اور حرام کاموں کے, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے مدرسوں کے ٹیچروں کو فیملی سے دور رکھا جاتا ہے. میرا بس چلے تو ہر مدرسے میں یہ قانون لگا دوں کہ جتنے بھی ٹیچر رہیں گے فیملی کے ساتھ رہیں گے, بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے, ان کے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا انتظام کیا جائے, ورنہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائے. 6 مہینہ انسان شادی شدہ ہے, بیوی بچے والا ہے, بیوی سے دور رہے گا, شیطان طرح طرح کے خیالات ڈال سکتا ہے, شیطان غلط راستے پر ڈال سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ صحابہ کا دور نہیں ہے, یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے, یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے. اپنی مسجدوں کے امام کو اگر گندگی سے بچانا چاہتے ہو, اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو غلط کام سے بچانا چاہتے ہو, تو ان کو فیملی کوارٹر کا بھی انتظام کرو. آج اگر آپ کی کمائی اپنے لیے ہے, اگر آپ اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بہترین گھر بناتے ہو, تو مدرسے میں پڑھنے والے, پڑھانے والے ان ٹیچروں کے لیے بھی آپ کو فیملی کوارٹر کا انتظام کرنا چاہیے. آج افسوس ہوتا ہے مجھے میرے بھائی, اتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیمانچل میں, اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگائے جاتے ہیں, دور دور تک لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے, لائٹنگ کی گئی ہے, کئی لاکھ روپے ایک جلسے پر خرچ ہوتے ہیں, اور علاقہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ راستے میں چل کے آؤ تو راستہ پورا خراب ہے, کہیں چلنے کے لائق نہیں ہے. اس کے باوجود اتنے خرچے کر کے مدرسے کا جلسہ ہوتا ہے, لیکن جب آخر میں حساب ہوتا ہے, مولوی صاحب چندہ بہت کم ہوا ہے. یہ رونا عام طور سے رویا جاتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان جلسوں کے چندے سے مدرسے نہیں چل پا رہے ہیں,
تو پھر کوئی دوسرا سسٹم نکالو. آپ جلسہ مت کراؤ. آپ سال میں پورے سیمانچل میں اگر 100 جلسے ہوتے ہیں، 100 نہ ہو 10 جلسے ہوں، 10 جلسے ہوں، اور 10 جلسے جو ہوں تبلیغی جلسے ہوں، دین پھیلانے کے لیے ہو. کوئی میلہ ٹھیلا نہ لگے، کوئی لڑکیوں کا بازار میں ان کی بھیڑ نہ لگے، کوئی بے پردگی نہ ہو. قاعدے سے شریعت اور قاعدے اور قانون کے حساب سے پروگرام ہو. اور مدرسے کا چندہ آپ پرائیویٹ طور پر، انڈیویجول طور پر آپ دیں تو انشاءاللہ بہت حالات کی اصلاح ہو سکتی ہے. مگر مسئلہ وہی ہے، ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے سیمانچل کا کیا حال ہے، زبان پر وہی لائن آتی ہے، وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. وہی ہے چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، سیمانچل کا علاقہ آج وہیں کا وہیں ہے. جہالت ویسی ہی ہے، غربت ویسی ہی ہے، دین سے دوری ویسی ہی ہے، بے پردگی دن بدن بڑھ رہی ہے، نوجوانوں میں شراب اور نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آؤ قرآن پر میں نے پوری تقریر قرآن پر کی ہے. ایک بڑی خاص بات اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. صرف قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سننا کمال نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو، ہمیں تحفہ نہیں دیتے ہو. حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جانے لگا. ان کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے منہ نہ لگا کرو، جاہلوں کو نظر انداز کیا کرو. اے عمر یہ انسان جاہل ہے، اس کے منہ نہ لگیے، اس کو نظر انداز کر دیجئے. جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حضرت عمر سرنڈر ہو گئے، حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. حضرت عمر کی عادت تھی اگر قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کا کوئی حکم پیش کیا جاتا تھا، حضرت عمر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے اور مان لیتے تھے. میرے عزیزو، قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو. قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مسجدیں آج ویران ہیں. قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اور آج زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں بے پردگی نہ کریں، اور آج ہماری اور آپ کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں. قرآن کہتا ہے نشے کے قریب مت جاؤ، اور آج ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے نماز اپنے ٹائم پر پڑھو، ہمارا نوجوان آج نماز سے دور ہے. قرآن کہتا ہے لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ، ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی بڑا کمزور ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ قرآن میں جب قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن تدبر کرنے کے لیے، قرآن غور کرنے کے لیے ہے. میرے عزیزوں، ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو. آج بنگلہ بھاشا میں قرآن کا انواد موجود ہے، اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے. جو زبان آپ کو آتی ہے، جو بھاشا آپ کو آتی ہے، اس بھاشا میں قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاؤ. آدھا گھنٹہ، میں زیادہ نہیں بولتا، آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ قرآن کو دینا شروع کر دو. میں نہیں کہتا کہ موبائل کو آپ جو ٹائم دیتے ہو وہ آپ قرآن کو دے دو، وہ دے دو گے تو زندگی سنور جائے گی، لیکن کم سے کم منیمم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کو ٹائم دو. میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے زندگی میں برکتوں کو، آپ غور کریں گے، محسوس کریں گے زندگی میں برکتوں کو. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دنیا جہان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں، بزنس آپ کرتے ہیں، کاروبار آپ کرتے ہیں، کاروبار میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مگر قرآن کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے.
اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یرجون تجارۃ لن تبور، قرآن پڑھنے والا ایسا بزنس کر رہا ہے، ایسا ویاپار کر رہا ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی پوری تقریر اسی قرآن کی فضیلت اور قرآن کی خصوصیات پر ہوئی ہے۔ یہ پوری تقریر سننے کے بعد بھی اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھوں گا آپ ایک کان سے سننے آئے تھے اور دوسرے کان سے آپ نے اڑا دیا۔ لیکن ہاں، اتنے بڑے مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اگر ایسا ہے جو آج کی تقریر سننے کے بعد یہ طے کر کے یہاں سے جائے کہ ہاں اب اپنی زندگی میں ہم قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، قرآن پر ہم محنت کریں گے، کچھ قرآن مدرسے کو دے دیں گے، کچھ قرآن مسجد میں رکھ دیں گے، کچھ اپنی کمائی کا حصہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں گے، کچھ کمائی کا حصہ ہم دینی اداروں پر خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا اثر اپنی زندگی میں میرے پیارے ساتھیوں محسوس کریں گے۔